بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. ہم شروع کرتے ہیں اور یہ لیسن 1 الدرس الاول چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم لوگ یہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا ہے. پہلا سبق، پہلا لیسن چل رہا ہے ابھی تک یہ، اور اس میں ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں مشق کیا تھا، جیسے کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ مشق کیا گیا تھا، جس میں مشق میں اعراب بتایا گیا، ٹھیک ہے. اعراب کی اعراب بتائیے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز یاد ہوگی، ٹھیک ہے نا. اعراب بتانا تھا. اللہ المتقین، اعراب سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ جملے میں اس کا رول کیا ہے. اللہ یہاں پہ کیا ہے، لفظ الجلالہ، فاعل. فاعل ہے تو، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہے تو مرفوع کی علامت کیا، ضمہ، ٹھیک ہے. اس طریقے کے ہم لوگ کیے تھے. المتقین مفعول بھی ہے اور منصوب ہے، مفعول بھی ہے. مفعول بھی منصوب بھی ہوتا ہے، اور منصوب کی علامت کیا ہے، یا. اور ایسا کیوں، یا کیوں علامت ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اس طریقے سے ہم لوگ لاسٹ کلاس میں اعراب سیکھے تھے، کیسے انالیسس کرنا ہے، اعراب بتانا ہے ورڈ کا. کوئی بھی ورڈ ہے اس کا اعراب بتانا ہے. اعراب سے مراد صرف حرکت نہیں، کہ فتح ضمہ کسرہ آخر میں ہے، زیر زبر پیش، یہ نہیں. اعراب سے مراد ایکچوئل انالیسس، کہ اس جملے میں اس کا رول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی حالت میں اور کیوں وہ اس حالت میں ہے، نشانی کیا ہے. اس طریقے سے ہم لوگ لاسٹ کلاس میں یہ کیے تھے. خیر اب ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ نیکسٹ جو ہمارا ہو رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کلر والی کتاب ہے وہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا بلیک اینڈ وائٹ بھی ہے، جو کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہے یہاں پہ، تو کلر سے پڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کلر والی کتاب بلیک اینڈ وائٹ آپ کے پاس میں ہے تو کلر والی یوز کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے. حالانکہ بلیک اینڈ وائٹ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، پتہ نہیں کیوں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ تھوڑا، کلر والا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں، بلیک اینڈ وائٹ کلر والے سے پڑھاتے ہیں. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے مرفوعات. کیا ڈسکس کرنا ہے ہمیں، کتاب میں کیا آ رہا ہے، مرفوعات. مرفوعات من الاسماء، اسماء میں سے کون سے اسماء مرفوع ہوتے ہیں عربی میں، سمجھ گئے. مرفوعات سے مراد کیا ہے، مطلب کیا، مرفوعات مطلب کہ کون کون سے اسماء عربی میں مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کون سا ناؤن جو ہے عربی میں مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مرفوع تو ہر ناؤن ہوتا ہے عربی میں، ڈیفالٹ نیچر مرفوع ہوتا ہے نا ہر ناؤن کا، لیکن جو گرامیٹیکل رول ہوتا ہے، گرامر کا کردار ادا کرتا ہے ایک لفظ، تو ایک ایک لفظ جو کبھی مبتدا بن کے آتا ہے، خبر بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے تو کون کون سے اسما، کون کون سا گرامر کا جو رول ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، کون کون سا گرامر کا رول منصوب ہوتا ہے. گرامیٹیکل رول سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو کون کون سے اسما جو ہوتے ہیں ان کا رول، گرامیٹیکل رول، وہ کب کب، کون کون سے اسما مرفوع ہوتے ہیں، میں نے مرفوع پائے جاتے ہیں، یہ مرفوع ہوگا جب بھی آئے گا، ہمیشہ کیا ہوگا، یہ مرفوع ہوگا. اور کون کون سے اسما جو ہوتے ہیں یہ منصوب آتے ہیں عربی میں، اور کون کون سے اسما عربی میں جو ہوتے ہیں وہ مجرور آتے ہیں. یہ جو ہے نا ہم لوگ اس چیپٹر میں سیکھنے والے ہیں، اس حصے میں. چیپٹر 1 ہی چل رہا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں آج 1 کمپلیٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں. تو مرفوعات سمجھ گئے، من الاسماء، اسما میں فرام دا ناؤنس، مطلب اسما میں سے کون سے اسما جو ہے وہ مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع کی جمع کیا ہے، مرفوعات، ٹھیک ہے. تو اب پتہ ہے آپ کو، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. نمبر 1 اور نمبر 2 کیا دیا ہوا ہے، کہ 1 نمبر اور 2 نمبر کی مبتدا اور خبر، ٹوٹل کتنے مرفوعات دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، 6، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کو کہ عربی میں مرفوعات بتاؤ، کہ عربی میں کون کون سے اسما مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس طریقے سے بتائیں گے. دیکھیے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. تو مبتدا، تھوڑا بیچ میں بچہ ہے وہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا برداشت کر لیجیے آج، ٹھیک ہے. مجھے زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال ایک جملہ ایک دیا گیا، اللہ اکبر، یہ ایک سینٹنس ہے،
جس میں یہ سینٹنس اللہ اکبر، اللہ کیا ہے یہاں پہ لفظ الجلالہ مبتدا، اکبر کیا ہے خبر. ٹھیک ہے ریٹ صحیح کرتے ہیں. اللہ کیا ہے لفظ الجلالہ مبتدا، اکبر کیا ہے خبر. مبتدا خبر کا قاعدہ آپ کو پتہ ہے. مبتدا خبر کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے جنرلی، اور خبر کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. تو اللہ یہاں پہ کیا معرفہ، ٹھیک ہے، اور مرفوع ہے. اور خبر کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ خبر اکبر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے بتائیے، اکبر یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اکبر یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اور تنوین آپ دیکھ رہے، تنوین نہیں ہے، اکبر ان نہیں ہے نا، اکبر نہیں ہے. معرفہ ہے. تو معرفہ کیوں معرفہ کہہ رہے ہیں اسے؟ خبر تو نکرہ ہوتا ہے نا، خبر عام طور پر نکرہ ہوتا ہے، اور یہ ایک لفظ ہے. اچھا بتائیے تنوین کیوں نہیں ہے اس میں، یہ بتائیے تنوین کیوں نہیں ہے اس میں؟ اکبرو، سر یہ کمپیریٹیو فارم ہے. ہاں کمپیریٹیو فارم، ٹھیک ہے بہت اچھا صحیح. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں، کیا کہتے ہیں کمپیریٹیو سپرلیٹیو فارم کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تفضیل. تفضیل، ہاں بہت اچھا، بارک اللہ فیک. اسم التفضیل، اسم التفضیل فضیلت دینے والا اسم، اسم التفضیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کون سے پیٹرن میں آتا ہے؟ افعلو کے سیغے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، افعلو کے سیغے میں آتا ہے. افعلو، اصغرو، اکبرو، اجملو، افعلو کے سیغے میں آتا ہے. اور یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ممنوع من الصرف، یعنی غیر منصرف. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف. جیسے کہ عورتوں کا نام جو ہے عربی میں مریم، تنوین لیتا ہے نہیں لیتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، آمینتو، اس طریقے سے فارن نیمز ابراہیم، اسماعیل. ٹھیک ہے، یہ سب مبنی، یہ سوری مبنی نہیں، غیر منصرف ہوتا، تنوین نہیں لگتا. ٹھیک ویسے ہی جو اسم اس پیٹرن میں آتا ہے، افعلو کے وزن میں آتا ہے، اس کی وضاحت ہوگی اس بک کے تقریباً شاید سیکنڈ لاسٹ جو چیپٹر اس میں یہ آئے گا پھر سے. ممنوع من الصرف کا وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل میں پڑھائی لوگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو افعلو کے سیغے میں جو آتا ہے وہ بھی جان کے رکھیے، وہ اسم وہ کیا ہوتا ہے؟ ممنوع من الصرف، یعنی کہ غیر منصرف ہوتا ہے، تو تنوین نہیں لیتا ہے. اکبرن نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اکبرو، تنوین نہیں لے گا. کوئی پوچھے گا تنوین کیوں نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے. جیسے مریم، آمنتو ہوتا ہے فیمیل پراپر ناؤن ہونے کی وجہ سے، مؤنث عالم ہونے کی وجہ سے. اکبرو جو ہے یہ تنوین کیوں نہیں لے رہا ہے؟ کیونکہ یہ افعلو کے سیغے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تنوین نہیں لے رہا ہے، اتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے تنوین نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ایکچولی ترجمہ اس کا ہوتا ہے اللہ بڑا ہے، گریٹر کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، کیونکہ اکبرو پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کسی سے بڑا ہوتا ہے نا. اکبرو، اصغرو، اجملو، کسی سے بڑا، گریٹر دین. تو یہاں پہ من نہیں ہے. اور اگر اسم یہاں پہ اگر مضاف الیہ لا دیتے ہیں نا تو ہوتا سب سے بڑا ہے، یاد ہے نا. اگر مضاف الیہ لاتے تو ہوتا معنی کیا؟ سب سے بڑا. ٹھیک، اور من لاتے تو معنی کیا ہوتا؟ کسی سے بڑا. ٹھیک ہے، اکبرو بتا آپ کو اس طرح کے الفاظ جو ہیں عربی میں کسی سے بڑا کے معنی بھی آ سکتا ہے اور سب سے بڑا کے معنی بھی آ سکتا ہے. اگر کسی سے بڑا کہنا ہے تو اکبرو کے بعد کیا لائیں گے ہم لوگ؟ من. جیسے حامد اکبر من زید، حامد بڑا ہے زید سے، حامد اکبر من زید. ٹھیک ہے، لیکن اگر کہنا ہے حامد سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا کیا؟ شاگرد ہے، عمر کے اعتبار سے سمجھ لیجیے. اکبرو طالب، یہ کہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اکبر طالب. تو اگر من آتا ہے اکبرو اسم التفضیل کے بعد، اکبرو، اصغرو، اجمل من، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کسی سے بڑا. لیکن اگر اکبرو، اصغرو، اجملو کے بعد اگر مضاف الیہ آ جائے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ سب سے بڑا، اکبر و طالب. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں جب ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس میں نہ من آتا ہے اور نہ ہی مضاف الیہ آتا ہے. اکبرو کے بعد نہ من ہے نہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے،
تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، سب سے بڑا ترجمہ کیا جاتا ہے نا، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے یہ. تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں ایسے معنی بتانے کے لیے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے معنی ایسے بتایا جاتا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اللہ از دا گریٹسٹ. ٹھیک ہے، گریٹر ایسے کوئی کہے گریٹر کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، گریٹر تو گریٹر دین آل. ٹھیک ہے، گریٹر دین آل کا معنی آ جائے گا اس طریقے سے، اللہ از دا گریٹسٹ. ٹھیک، تو سمجھ گیا، من بھی نہیں ہے، طالب علم. خیر یہ سب تو وضاحت ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جائیں گے تو پھر ٹائم نکل جائے گا. تو مبتدا خبر عربی میں کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہے. مرفوعات یعنی کہ کون کون سے اسم عربی میں مرفوع پائے جاتے ہیں، مرفوع حالت کو اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مبتدا خبر مرفوع ہوتا ہے عربی میں. اور اسم کانا مرفوع ہوتا ہے، یاد ہے نا، اسم کانا. تو کانا کا کان الباب مفتوحا، یہ کانا کا اسم ہے، کان الباب مفتوحا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کان الباب مفتوحا کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے، کان الباب مفتوحا، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، کان الباب مفتوحا. دروازہ بند تھا. دروازہ بند تھا یا کھلا تھا، کھلا تھا. ہاں کھلا. ٹھیک ہے صحیح، بارک اللہ فیک. تو دروازہ کھلا تھا، مفتوحا، مغلق ہوتا مغلقا بند کے لیے. ٹھیک ہے، کان الباب. تو بابو کانا کا اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اس لیے کان اللہ. ٹھیک ہے، کان اللہ غفورا غفورا. ٹھیک ہے، کان الباب. اچھا، خبر انا یہ کیا ہوتا ہے، منصوب مرفوع ہوتا ہے. ان اللہ، انا کی خبر، ان اللہ، انا کا اسم تو پتا آپ کو کیا ہوتا ہے، یہ منصوب، یہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. ان اللہ تو منصوبات میں وہ آئے گا، لیکن انا کا خبر ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں کون کون سا اسم مرفوع پایا جاتا ہے عربی میں. تو غفور، یہ انا کی خبر ہے نا، ان اللہ غفور، تو یہ غفور یہ مرفوع آتا ہے، خبر انا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فاعل مرفوع عربی میں پایا جاتا ہے، عربی میں فاعل مرفوع آتا ہے. تو خلقنا اللہ، اللہ خلقنا اللہ. ٹھیک ہے، خلقنا اللہ. ٹھیک ہے، خلقنا اللہ. تو اچھا بتائیے کہ یہ خلقنا اللہ، اللہ دیکھ لیں. سب سے پہلے آپ بتائیے یہ نا کیا ہے، یہ نا کیا چیز ہے، نحنو. ہاں. اور میننگ کیا، گرامر کا کیا رول ہے نام ہے، کیا قاعدہ ہے گرامیٹیکل، متکلم جی بتائیے کیا ہے. یہ جمع متکلم کا مفعول بھی ہے. ہاں مفعول بھی، یس یس مفعول بھی، صحیح. ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی ہے، خلقنا مفعول بھی. تو معنی کیا ہو جائے گا، اللہ نے بنایا ہمیں، اللہ کریٹڈ اس، اللہ کریٹڈ اس، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہمیں، اللہ کریٹڈ اس. تو یہ نام مفعول بھی ہے. ٹھیک، خلقنا اگر اس کو سکون پڑھتے تب میننگ کیا ہو جاتا، تب نہ کیا بن جاتا، اگر اس کو سکون پڑھتے، اگر اس کو سکون پڑھتے تب نہ کیا ہوتا، پھر نہ فاعل تھا، مفعول بھی تھا نا. اگر اس کو سکون پڑھتے خلقنا تب نہ کیا ہوتا، ہننا ہو جاتا. فاعل ہو جاتا. صحیح صحیح، فاعل ہو جاتا. ٹھیک ہے، فاعل. نحنو تب معنی کیا ہو جاتا، وی کریٹڈ، ہم نے پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، وی کریٹڈ، خلقنا، خلقنا وی کریٹڈ. وہ نہ ہننا ہوتا خلقنا، ہننا کیا ہوتا خلقنا، صرف نون الف، پتہ نہیں الف نہیں ہوتا، وہ ہوتا خلقنا، ان سب عورتوں نے پیدا کیا بنایا. خلقنا مطلب وی کریٹڈ. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. تو خلقنا، تو اس میں کیا، اس کیس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا ہے خلقنا اللہ، صحیح سے پڑھنا ہوگا، وی کریٹڈ، ہم نے. یہ معنی کیا ہوگا، اللہ نے. تو خلقہ فعل ہے، خلقہ کا فاعل یہ ہے، اور مفعول بھی یہ ہے. خلقنا اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کریٹڈ اس. سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کریٹڈ اس. تو امید یہ سمجھ میں آ گیا ہو. تو اللہ، جو لفظ اللہ ہے یہاں پہ، یہ کیا ہے، مفعول، یہ فاعل ہے. تو وہی بتانا ہے، وہی بتانا مقصود. اس کے بعد نائب الفاعل، یہ ابھی ہم لوگ کیے نہیں ہے، نائب فاعل. ٹھیک ہے، نائب فاعل کہتے ہیں پیسو وائس کو. ٹھیک ہے،
یہ ہم لوگوں بھی کیے نہیں ہیں تو خیر آپ کو بتا دیتے ہیں. جیسے کہ خلقہ جو لفظ یہاں پہ دیا گیا ہے، خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ. ٹھیک ہے. خلق اس نے بنایا. جیسے اگر کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہی چیز ہے، خلق اللہ الانسان. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، خلق اللہ الانسان. تو اس کا میننگ کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ کریٹڈ مین. ٹھیک ہے. تو خلق اللہ الانسان، اس ایگزامپل میں اللہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، لفظ الجلالہ فاعل. اور اس مثال میں الانسان یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. الانسان کیا ہے؟ مفعول بھی. ٹھیک ہے. تو یہ پیسو وائس جو ہوتا ہے نا، فعل پیسو وائس کہتے ہیں. خلق اللہ، اللہ نے بنایا، لیکن صرف کہنا ہے کیا ہمیں؟ انسان کو بنایا گیا، انسان کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. مین واز کریٹڈ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کریٹڈ مین، اللہ کریٹڈ مین. لیکن ان کو ڈراپ کر دینا ہے. کیا چیز کس نے بنایا اس کو کیا کرنا؟ حذف کر دینا. صرف کہنا ہے کہ مین واز کریٹڈ. ایسا ہوتا ہے نا انگلش میں، مین واز کریٹڈ، انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کیا گیا. تو اس کیس میں کیا کرنا ہے کہ یہ ڈراپ ہو جائے گا. جو لفظ اللہ ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے. بس صرف کہنا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا. تو ہم لوگ کیسے کہیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. صرف یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو اس کو ہٹا دیں، اللہ جو لفظ الجلالہ اس کو ہٹا دیں گے سینٹینس سے، اور یہ جو اسٹرکچر ہے خلقہ کا اس کو چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ چینج ہو کے کیا ہو جائے گا؟ یہ چینج ہو کے ایسا بن جائے گا. کیا ہو گیا؟ یہ خلقہ. اور الانسانہ جو تھا منصوب پڑھا جا رہا تھا اس کو اب کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا پڑھا جائے گا؟ خلق الانسان. دیکھ رہے ہیں یہ ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا. وہ آپ کو کون سا پیٹرن میں کر دیا جاتا ہے؟ فعلا. فعلا کے وزن میں کر دینے سے وہ فعل جو ہوتا ہے پیسو وائس میں چلے جاتا ہے. مطلب فعلا خلقہ اس نے بنایا، فعلا اس کو بنایا گیا. قتل، قتل اس نے قتل کیا، اس کا پیسو وائس کیا ہوگا؟ قتلا، اس کا قتل کیا گیا، اس کا قتل، اس کو مارا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھا گیا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جس فعل کا مفعول بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو خلق الانسان میں فاعل کو ڈراپ کر دیا گیا، جو اصل مفعول بھی تھا اس کو فاعل کا مقام دے دیا گیا، وہ فاعل کا نائب بن کے آ رہا ہے، اس لیے نائب فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ ابھی آئے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آئے گا آپ کا. ٹھیک ہے. وہ آئے گا انشاءاللہ. جیسے سورہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خلقت ہے. افلا ينظرون، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ کیف خلقت، کیسے اس کو بنایا گیا، کیسے اونٹ کو بنایا گیا. دیکھ رہے نا؟ خلقت. وإلى السماء كيف رفعت، کیسے اس کو اٹھایا گیا. یہ سب پیسو وائس کا صیغہ آ رہا ہے. إلى السماء كيف رفعت. ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہیں آ رہا ہے 3rd چیپٹر میرے خیال سے شاید ابھی آنے والا ہے. تو پیسو وائس نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. وہی مرفوع ہے، نائب الفاعل کہتے ہیں. جو اصل منصوب تھا، مفعول بھی ہوا کرتا تھا نارمل اسم میں، لیکن جب یہ اس کا فاعل کو ہٹا دیں گے ہم لوگ تب یہ کیا ہو جائے گا؟ تب یہ جو ہے اس کا فاعل کا مقام لے لے گا اور وہ منصوب سے مرفوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کیس میں خلق الانسان من طین، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. من طین، مٹی سے پیدا کیا. یہ سمجھ میں آ گیا؟ مرفوعات ہوں گے. تو اگر کوئی اب سوال کرتا ہے عربی میں کتنے کون سے مرفوع، کتنے مرفوعات پائے جاتے ہیں، مرفوعات سے مراد کون سے ایسے مرفوع ہوتے ہیں عربی میں، یعنی تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ مبتدا خبر یہ سب مرفوع بن کر کے آتا ہے. کیا کہیں گے ہم لوگ؟ یہ سب مرفوع بن کر کے آتا ہے. مبتدا خبر اسم کانا خبر ان الفاعل نائب الفاعل. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا؟ اب کون سے اسم منصوب بن کر کے آتے ہیں اسم عربی میں. ٹھیک ہے. تو منصوبات من الاسماء. ٹھیک ہے.
यहाँ पे क्या करें, मंसूबात मिनल अस्मा, मंसूबात मिनल इसम में से कौन कौन से इसम मंसूब पाए जाते हैं, अरबी में मंसूब होते हैं। नंबर 1 क्या, इस्मु इन्ना। अच्छा आवाज़ आ रही है ना, नेट बता रहा है स्टेबल कनेक्शन, आवाज़ आ रही है, जी ठीक है, जी आ क्लियर है, रही है। ठीक ठीक है, जी जी ठीक है। उसके बाद मंसूब इसम कौन कौन से अरबी में पाए जाते हैं, इस्मु इन्ना, पहला क्या, इस्मु इन्ना, इन्ना का इसम जो कि क्या है, ये जो ऑलरेडी जो पहले मुब्तदा हुआ करता था, इन्ना आने से इस्मु इन्ना कहलाया जा रहा है। इन्नल्लाह, इन्नल्लाहु गलत हो जाएगा, इन्ना का इसम इन्नल्लाह गफूर, इन्ना का खबर तो मरफू होता है, वो ऊपर किए ना, इन्ना का खबर मरफू होता है, लेकिन मंसूब इन्ना का इसम जो होता है वो क्या होता है, मंसूब होता है, इन्नल्लाह गफूर, ठीक है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत माफ़ करने वाला है, ठीक। गफूर, गफूर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ये माने होता है गफूर में, ठीक है, मुबालगा है इसमें, गफूर, ठीक है। गाफिर होता है माफ़ करने वाला, और गफूर माने होता है बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, ये माने होता है, ठीक है। इस तरह के अल्फाज हम लोग करेंगे कि कैसे पता चल रहा है कि बहुत का माने कैसे आ रहा है, गफूर, ठीक है, ये आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद खबर काना, खबर काना, खबर काना कहाँ है पे, काना तामु लजीजन, ये खबर काना है। काना में पता है आपको था का माने आता है, तो काना तामु खाना था, काना तामु खाना था, द फूड वाज क्या, लजीजन टेस्टी, खाना मज़ेदार था, लजीजन, तो लजीजन क्या है, काना का खबर, खाना था, द फूड वाज व्हाट, खाना था, खाना क्या था, लजीजन। तो काना इस फेल होता है, लेकिन काना फेल में फ़ाइल और मफूल भी नहीं पाया जाता, काना नाकिस फेल है, ठीक है ना, मानवी एतबार से नाकिस होता है, वो था क्या था भाई, तो फ़ाइल मफूल नहीं कहते, इसमें क्या कहते हैं, इसम और खबर कहते हैं। तो काना का इसम तो मरफू होता है, लेकिन काना का खबर मंसूब होता है, ठीक है ना, ये क्लियर। अच्छा तीसरा क्या, मफऊल बिही, मफूल बिही मंसूब होता है, पता है आप लोगों को, है ना, मफूल बिही मंसूब होता है, जैसे कि फ़हिम्तु, आई अंडरस्टूड, मैंने समझा, अदरसा, मैं समझ गया सबक को, अदरसा, दरसा क्या है, मफूल बिही है। उसके बाद मफऊल फीही, अब मफूल फीही क्या होता है, ज़र्फ, मफूल फीही क्या होता है, ज़र्फ कहते हैं ना उसको, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान, ये है ना, तो मफऊल फीही मंसूब होता है। जैसे कि मिसाल क्या है, साफ़रा, साफ़रा एडवांस फेल, इसमें एक अलिफ बढ़ाया हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, सफ़रा ऐसे होता है ना, खराजा जलस, एक अलिफ एक्स्ट्रा एडवांस फेल है, इंशाल्लाह करेंगे हम लोग बहुत जल्द। साफ़रा माने ही ट्रेवल्ड, सफ़र किया, किसने सफ़र किया, अभी मेरे वालिद ने सफ़र किया, माय फादर, मेरे अब्बू सफ़र किए। लैलन, लैलन क्या बता रहा है ये, ठीक है, लैलन क्या बता रहा है, रात को। हाँ रात को, यानी कि ये जगह, जगह बता रहा है या वक्त बता रहा है। तो ज़र्फ़ु ज़मान है ना, ज़मान, ज़र्फ़ु ज़मान कह सकते हैं, या कहेंगे क्या, मफ़ऊल फ़ीही है, आप मफ़ऊल फ़ीही माने वो काम कब हुआ, मफ़ऊल बिही माने काम किस पर हुआ, मफ़ऊल फ़ीही माने काम कब हो, किस में होगा, माने कब हुआ, कौन से जगह में हुआ, ठीक है, या कौन से वक्त में हुआ, किस वक्त में हुआ, मफ़ऊल फ़ीही ज़र्फ़, ठीक है। लैलन हो गया क्या, ये मफ़ऊल फ़ीही या ज़र्फ़ भी कह सकते हैं। जलसल मुदर्रिसु, मुदर्रिस बैठे, इंदल मुदीरी, इंदा माने होता है क्या, पास, ये मंसूब है, ये क्या है, ये भी मफ़ऊल फ़ीही है, वक्त ये जगह बता रहा है, तो ये ज़र्फ़ु मकान है। लैलन था ज़र्फ़ु ज़मान, और इंदा क्या है, ज़र्फ़ु मकान, कि मुदीर बैठे कहाँ, कहाँ किसके पास बैठे, कहाँ बैठे मतलब, तो इंदल मुदीरी, मुदीर के पास बैठे, ठीक है, मुदीर के पास बैठे, इंदल मुदीरी, इंदल मुदीरी, जलसल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, द टीचर सैट नियर द हेड मास्टर, ठीक है, विद द हेड मास्टर, ठीक, विद द हेड मास्टर, हेड मास्टर के पास बैठे, जलसल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, ठीक है, इंदा उनके पास बैठे, ठीक है। ये दोनों मफूल फीही हो गया, एक वक्त बता रहा है लैलन, और इंदा जगह बता रहा है, ठीक है। जगह जगह बताने के लिए और कौन कौन सा आ सकता है, अमामा, खल्फा, तहता, फौका, ये सब मफूल फीही बन के आ सकता है, और ज़र्फ़ु मकान भी कह सकते हैं, ठीक है। लैलन, अल यौमा, बादा, क़ब्ला, ठीक है, बादा क़ब्ला, ये सब क्या है, ज़र्फ़ु
زمان، یا تو کہیے مفعول فی، ٹھیک ہے. اب کیا مفعول لاجلی، مفعول لاجلی ہم لوگ کیے نہیں ہے، میرے خیال سے ابھی آئے گا یہ. مفعول لاجلی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک منصوب اسما ہو، منصوب ناؤن ہوتا ہے. کیسے پہلے پڑھتے ہیں اس کو سینٹینس. خرجتو، ٹھیک ہے، خرجتو مطلب میں نکلا، ما خرجتو میں نہیں نکلا، نہیں نکلا میں، من البیتی گھر سے، میں نے نہیں نکلا میں گھر سے، میں گھر سے نہیں نکلا. خوفن، اب دیکھیے یہ مفعول ہے. خوفن من الحر، گرمی کے اندیشے کی وجہ سے، یعنی کہ گرمی کے ڈر سے میں نہیں نکلا. فیئرنگ دا ہیٹ، ٹھیک ہے. تو یہ مفعول یہ کیا بتاتا ہے کہ کام جو ہو رہا ہے خرج تو، یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کس وجہ سے نہیں ہوا، کس وجہ سے ہوا، میں نے کام کا ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ ریزن بتاتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو رہا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے. اس کے لیے بھی ایک منصوب ورڈ آتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ اس وجہ سے میں نہیں نکلا. خوفا من الحر ما خرجت من البیت، I did not go out of the house being afraid of the heat، ٹھیک ہے. یا پھر گرمی کے اندیشے کی وجہ سے، گرمی کا ڈر تھا، ابھی بہت گرم ہے اس لیے میں نہیں گیا. تو دیکھ رہے نا خوفاً یہ مفعول لاجلی ہی ہے. اس کا ایک اور نام ہے مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مفعول لہو، جیسے مفعول بی، مفعول فی، مفعول لہو، یہ بھی ایک نام ہے لہو مفعول. یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپک، یہ سب ایک ایک کر کے چیپٹر میں آنے والا ہے. ہاں اس کے لیے الگ سے چیپٹر سب ہے، لائن سے الگ سے کہ چیپٹر میں یہ سب پڑھائی ہوگا تفصیل کے ساتھ میں، ڈیٹیل کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. سب گھبرائیے مت کہ یہ جو نیا نیا چیز کیا آ رہی ہے، یہ سب ایک ایک کر کے آنے والا ہے. جب ہم جو بھی کر رہے ہیں نا ایک ایک کر کے سب نیا نیا کانسیپٹ، نیا نیا سب گرامر ابھی آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آنے والا. خیر اس کے بعد کیا ہے؟ مفعول معہ، مفعول معہ، مفعول معہ، مفعول معہ. یہ کیا مفعول، یہ کیسا مفعول ہے؟ سرتو مانے میں چلا، آئی ٹریولڈ یا آئی واکڈ، سارا یسیرو سے بنائی سرتو، میں چلا. والجبل، ٹھیک ہے. مفعول معہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کام جو ہے نا کسی کے ساتھ ہوا ہے، کام کسی کے ساتھ ہوا ہے، مانے میں نے وہ کام کیا اور کسی کے ساتھ ساتھ وہ کام کیا، ٹھیک ہے. میں اور وہ مل کر کے کام کیا ہم نے، اس طریقے سے. ساتھ مطلب ساتھ ساتھ کا میننگ آتا ہے اس طرح کے مفعول میں، ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے. اور یہ مفعول جو ہوتا ہے نا واو کے بعد آتا ہے. صرف تو مطلب ہو گیا آئی واکڈ، میں چلا، ٹھیک ہے، صرف ہو گیا میں چلا. والجبل، جبل مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ، ماؤنٹین. والجبل جو ہے نا یہ مفعول معہ ہے. اور یہ واو کون سے معنی میں ہے؟ واو معہ کا میننگ میں ہے. کیا میننگ دے رہا ہے واو؟ معہ کا میننگ دے رہا ہے. سرت معہ مطلب کیا ہوگا؟ آئی واکڈ along سائڈ دا ماؤنٹین، میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلا. سمجھ رہے ہیں نا کیا میننگ دیتا ہے یہ مفعول؟ میں نے کوئی کام کیا اور میں نے کسی کے ساتھ ساتھ یہ کام کیا. تو گویا کہ سمجھ لیجیے یہ ایسا میننگ ہے. مع الجبلی، اگر مع بھی استعمال کر سکتے تھے یہاں پہ ہم لوگ صرف تو، لیکن مع استعمال کرتے تو یہ مضاف الیہ بن کے آتا. مع الجبلی، صرف مع الجبلی، لیکن یہ مع استعمال ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مع استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں مفعول بنانا ہے. تو مفعول اگر بنانا ہے مفعول کے طور پر یہ آئے گا تو واو کے بعد آتا ہے صرف والجبل، ٹھیک ہے. یہ قرآن میں مثالیں ہیں، انشاءاللہ کریں گے. یہ مفعول معہ کا چیپٹر جب آئے گا نا دیکھیں گے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے جو قصہ ہے اس میں اس طرح کا چیز آئے گا، ٹھیک. وہ آیتیں ہیں اور یہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صرف والجبل یہ مفعول معہ، کام پہاڑ کے ساتھ ساتھ ہوا، میں چلا پہاڑ کے ساتھ ساتھ. اچھا اس کے بعد مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. یقرأ حامد، یقرأ حامد، چلو نیچے کر لیتے ہیں اس کو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یقرأ حامد، قرأ یقرأ سے نکلا. حامد پڑھتا ہے، قراءۃ جیدۃ، کیا پڑھتا ہے حامد؟ بہترین پڑھتا ہے.
یقرأ حامد قراءة جیدۃ، تو حامد پڑھتا ہے کیا خوب پڑھتا ہے، یہ میننگ دے رہا ہے کیا، کس سے نکل رہا ہے یہ لفظ قراءة جیدۃ سے. قراءة یہ مفعول مطلق ہے، کیا یہ مفعول مطلق، مفعول مطلق. ٹھیک ہے، یہ مفعول جب بھی آ جائے عربی میں مطلب وہ منصوب ہوتا ہے. اچھا کیا یہ میننگ کیا نکل رہا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے یہ، اور بھی کام کے لیے آ سکتا ہے یہ. تو یقرأ حامد قراءة، صرف اگر کہتے ہیں ہم لوگ کیا کہ اگر صرف جملے میں ایسے ہی رہتا یقرأ حامد، حامد پڑھتا ہے، حامد پڑھتا ہے، لیکن بتا رہے ہیں حامد کیا خوب پڑھتا ہے، بہترین پڑھتا ہے، اس کے لیے جو ہے ایک لفظ منصوب آ سکتا ہے، منصوب آتا ہے جو کیا معنی دیتا ہے کہ تاکید کا معنی دیتا ہے. جیسے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے سکتے ہیں کہ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ ہاں کوئی شخص سجدہ کرتا ہے، سجدہ، ٹھیک ہے، الامام، سجد الامام مطلب کیا ہو گیا، امام صاحب نے سجدہ کیا، سجد الامام ہے نا، جملہ کمپلیٹ ہے نا، سجد الامام، امام نے سجدہ کیا، لیکن کہنا ہے کہ کیا خوب سجدہ کیا، بہترین سجدہ کیا. ٹھیک ہے، سجد الامام، تو اس کے لیے کیا ہوگا نا، ایک ورڈ لانا پڑے گا ہمیں جو منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہے، سجودن، سجد الامام سجودن، سجد الامام سجودن، یہ منصوب ایک لفظ لا رہے ہیں نا، یہ مفعول بھی نہیں، مفعول مطلق ہے. کیا ہے مفعول مطلق، یہ سب کا ایک ایک چیپٹر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو گھبرائیے گا مت. لیکن یہاں سوال کر رہے ہیں آپ سے، یہ جو لفظ منصوب لے کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں نا، آخر کیا لفظ ہے یہ، قراءتن ہی کیوں لائے ہیں یہاں پہ ہم لوگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ویسے منصوب اگر لائے ہیں سجودن، اسی کو منصوب کیوں لائے ہیں، اور کیوں نہیں، اور کوئی دوسرے الفاظ کیوں نہیں لے کر کے آ رہے ہیں، ہے کیا یہ قراءتن سجودن. ٹھیک ہے، خرج حامد خروجن، ہے کیا یہ لفظ قراءتن سجودن، کیا ہے یہ، نعت ہے، نعت منو چاہیے تھا. نعت ہے تو اس کا کس کا نعت ہے، کس کا صفت بن کے آ رہا ہے، منعوت کہاں ہے اس کا، اگر نعت ہے تو نعت یہ ہے قراءتن کے بعد جو لفظ ہے نا، یہ نعت ہے. جیدتن، یہ نعت کس کا ہے، قراءتن کا نعت ہے. جیدتن قراءتن، دیکھیں میچ کر رہا، قراءتن جیدتن. ٹھیک ہے، لیکن قراءتن خود منصوب، قراءتن جو ہے یہ منصوب بن کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن قراءتن ہے کیا چیز، کہاں سے نکلا ہے یہ سوال ہے. یقرأ، ہاں کیا ہے یہ، کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں، فعل فعل تو یقرأ ہے، قرأ یقرأ، لیکن قراءتن یہ کیا ہے، تو اسم ہے، کیسا اسم ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، قرأ یقرأ. ٹھیک ہے، قراءتن کیا ہے یہ، سجودن، دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ، سجودن کیا ہے یہ. اور مثال دے رہے ہیں، خروجن، خروج، فعل جلوس، مصدر. مصدر ہے، بہت اچھا، مصدر کیا کہتے ہیں اس کو، مصدر کہتے ہیں. مصدر کیا کہتے ہیں، کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، وربل ناؤن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کام کے نام کو کیا کہتے ہیں، مصدر. تو یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ مصدر ہے، مانے کسی جملے میں اگر کوئی جملہ ہے، اس جملے کو اگر آپ کو انفورس کرنا ہے، تاکید دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کیا آتا ہے، مصدر آتا ہے. اس کے لیے مصدر کو اگر آپ استعمال کریں گے تو جملے میں تاکید ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جملے میں تاکید کے لیے آ سکتا ہے اس طریقے سے وہ تاکید کے علاوہ بھی معنی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یقرأ حامد قراءۃ جیدۃ، قرأ یقرأ کا مصدر کیا ہے، قرأ یقرأ قراءۃ، قراءۃ لیکن منصوب بن کر کے آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، اور ویسے ہی سجد یسجد کا مصدر کیا ہے، سجودن، لیکن اس کو منصوب اگر بنا کے لائیں گے، استعمال کریں گے جملے میں، تو یہ جو ہے تاکید کر دے گا. سجد الامام، امام نے سجدہ کیا، سجودن، سجودن کو لا دیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا، امام نے کیا سجدہ کیا، کیا خوب سجدہ کیا. تو قراءتن، جیسے قرآن میں رتل القرآن ترتیلا، یہ ترتیلن کیا چیز ہے، یہ مفعول مطلق ہے.
کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو تو صحیح پڑھو، صحیح پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو. ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا. ترتیلا مفعول بھی ہے لیکن یہ ایڈوانس فعل ہے، رتل فعل امر. ٹھیک ہے، تو ابھی اتنا ہی سمجھیے، باقی کافی انشاءاللہ آئے گا. مفعول مطلق کے اوپر چیپٹر آئے گا. مفعول مطلق کہتے ہیں ایسا مصدر کو جو ایک جملے میں استعمال ہو اور کیا تاکید کا معنی دیتا ہو، تاکید کرتا ہو، اور بھی کاموں کے لیے آ سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. اچھا، اس کے بعد کیا، حال منصوب ہوتا ہے عربی میں. حال کہہ کر کے کوئی چیز آنے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جدی میرے دادا یصلی نماز پڑھتے ہیں. صلی یصلی ایڈوانس فعل ہے. جدی میرے دادا اور میرے نان دونوں معنی کر، جدن کا معنی دونوں ہو سکتے ہیں، نانا بھی اور دادا بھی. جدی میرے دادا یصلی نماز پڑھتے ہیں. قاعدن مفعول بھی، یہ حال. ٹھیک ہے، حال مطلب ہوتا ہے ایک جملے میں کوئی کام ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. سوال اگر کرے کیفا کام کیسے ہو رہا ہے، تو اس کا جواب دیتا ہے کیا، حال. قاعدن بیٹھ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، قائمن کھڑے پڑھتے ہیں. سمجھ گئے نا، قاعدن اس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حال ہوتا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. مفعول یہ بھی یہ منصوب ہوتا ہے. تمییز، ٹھیک ہے، تمییز کس کو کہتے ہیں، اس کو جو اس جملے کو دیکھیے، انا اکبر منکا، میں بڑا ہوں تم سے. ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہے نا. انا اکبر منکا، آئی ایم گریٹر دین یو. لیکن یہاں پر ایک شبہات آ رہا ہے، شبہ ہو جا رہا ہے. میں تم سے بڑا ہوں کس اعتبار سے، عمر میں، علم میں، ٹھیک ہے، مال میں، کیسے میں بڑا ہوں. اس طرح کے شبہات کو دور کرنے کے لیے ایک منصوب اسم آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تمییز. فرق کرتا، تمیز کرتا ہے، یعنی کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ منصوب ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس اعتبار سے، اس لحاظ سے، سنن عمر کے اعتبار سے میں تم سے کیا ہوں، بڑا ہوں. عمر کے لحاظ سے میں تم سے کیا ہوں، بڑا ہوں، یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بچا ہوا ابھی تو ہم لوگ ایک آپ کو لنک بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیا لنک کو جوائن کیجئے آپ لوگ. ٹھیک، اس میں ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. سیکنڈ پارٹ ہمارا نیا لنک جو آ رہا ہے گروپ میں، اس میں آپ لوگ کیا کیجئے، جوائن کیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو بند کر رہے ہیں.